اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 32، آیت نمبر 243 سے لے کر آیت نمبر 248 تک، اور شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کی، خرجوا جو نکلے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، وقال لهم اللہ موتوا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں کہ مر جاؤ، ثم پھر احیاہم پھر زندہ فرمایا انہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل بڑا مہربان ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ یہاں پہ کس قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں فرمایا، اور ہمیں بھی اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، اصل بات سمجھانا مقصود ہے کہ موت کے خوف سے کہیں بھی بھاگ کے چلے جو موت آنی ہی آنی ہے۔ جس قوم کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ موت کے ڈر سے نکلے تھے گھروں سے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاں بھی وہ نکلے، جہاں بھی گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، انہیں فرمایا کہ تم مر جاؤ، سارے کے سارے مر گئے، مگر پھر انہیں دکھانے کے لیے کہ میں تمہیں مار بھی سکتا ہوں اور میں تمہیں زندہ بھی کر سکتا ہوں، پھر انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا، اور وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اور کہیں یہ بھی تذکرہ آتا ہے کہ الوف کا مطلب الفت بھی ہے، ایک الوف کا مطلب ہزاروں ہے اور ایک الوف کا مطلب الفت بھی ہے، کہ وہ آپس میں پیار و محبت کی زندگی بسر کر رہے تھے، مگر انہیں خوف ہوا کہ کہیں ہم مر نہ جائیں۔ اس آیت سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ اگر کہیں وبا پھوٹ پڑے تو وہاں کے لوگوں کو باغ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تندرست باغ نکلے تو بیماروں کی تیمارداری کون کرے گا، نیز ایسی بگدڑ سے ایسی خرابیاں پیدا ہوں گی کہ جن کا پہلے اندازہ نہیں کیا جا سکتا، نیز اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو پھیلنے کا خدشہ ہو تو ممکن ہے کہ ان کی وجہ سے بیماری کے جراثیم جو ہیں وہ صحت مند علاقوں میں منتقل ہو جائیں، وہاں بیماری پھیل جائے۔ اس حکم کی سب سے بڑی حکمت جو بحیثیت دین اسلام کے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ دوسرے اسباب کو وہ محی و ممیت سمجھنے لگیں گے، کہ جس طرح اسلام نے وبا زدہ علاقے سے بھاگنے سے منع فرمایا، اسی طرح اس میں داخل ہونے سے بھی روکا ہے، کہ کہیں سے بھی موت کے ڈر سے نہ بھاگو، موت تو جہاں بھی تم ہوگے موت تو تمہیں آ ہی لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے یہ سمجھانا مقصود ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں، وعلموا اور خوب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم خوب جاننے والا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سب کچھ سننے والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سبق خوب ذہن نشین کرانے کے بعد کہ موت و حیات اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، کوئی اپنے ہیلہ سے موت کو ٹال نہیں سکتا، اپنا زندگی کو بڑھا سکتا ہے۔ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ من ذا الذی کون ہے جو یقرض اللہ قرضا حسنا جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، فیضاعفہ تو بڑھا دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اضعافا کثیرہ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا زیادہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ یقبض وہ تنگ کرتا ہے، ویبسط اور وہی فراخ کرتا ہے، یعنی رزق کو وہی تنگ کرتا ہے وہی فراخ کرتا ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ لوٹے عرب میں قرض کا یہ مفہوم نہیں جو ہم اردو میں اس سے سمجھا کرتے ہیں کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی اور اپنے پاس نہ تھی اس لیے دوسرے سے ادھار لے کر پوری کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو غنی و حمید ہے، ضرورت کے تصور سے بھی پاک ہے، تو قرض بلکہ یہ کہ قرض ہر وہ چیز یا عمل ہے جس پر جزا اور بدلہ طلب کیا جائے۔ اب کسی قسم کا خلجان پیدا ہی نہ ہوگا، پہلے کیونکہ جہاد کا حکم دیا گیا تھا،
اور جہاد کے لیے روپیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس حسن بیان سے اہل اسلام کو اپنا سرمایہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے شوق دلایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ رقم خرچ ہو گئی تو پھر واپس نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں کئی گنا معاوضہ دے گا۔ قرض اگر بمعنی مفعول ہو تو حسن کی صفت سے یہ مراد ہوگا کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ حلال اور پاک ہو، اور اگر قرض اپنے مصدری معنی میں ہی استعمال ہوا ہو تو پھر حسن سے مراد یہ ہوگا کہ قرض دو تو خلوص سے دو، خوشی خوشی دو۔ اب یہ بات بھی کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ یکبتو وہ تنگ کرتا ہے، وہ یبسط اور وہی فراخ کرتا ہے روزی کو۔ اور یہ بھی خوب ذہن نشین کر لو کہ رزق کی تنگی اور فراخی اللہ قادر کریم کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اپنی رحمت کے خزانوں کے منہ کھول دے گا، اگر بخل کیا تو کوئی بعید نہیں کہ وہ ناراض ہو جائے اور تمہیں محتاج و مفلس بنا دے۔ الم تری الی الملائی، کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، کہ من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، اذ قالوا، کہ جب کہا انہوں نے، لنبی، اپنے نبی سے، اللہم ابعث لنا، کہ اے نبی، اپنے نبی سے کہا کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم لڑائی کریں اللہ کی راہ میں۔ قالا، تو کہا اس نبی نے کہ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد، اللہ تقاتلو، اور تم جہاد نہ کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، وما لنا، کہ کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے لیے، اللہ نقاتلا، کہ ہم جہاد نہ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا، حالانکہ ہم نکالے گئے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے فرزندوں سے، فلما کتب علیہم القتال، مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد، تولوا، تو منہ پھیر لیا انہوں نے، الا قلیلا منہم، مگر چند لوگ ان میں سے، کہ جو قائم رہے اپنی بات پر۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم بالظالمین، خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ ملاؤن سے مراد قوم کے رؤسا اور شرفاء ہیں۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1100 سال پہلے کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، جس کا مختصر حال یہ ہے کہ عمالقہ فلسطین کے اکثر حصوں پر قابض ہو گئے تھے اور بنی اسرائیل راما کے علاقہ میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ اس وقت جو ان کے نبی اور حکمران تھے، ان کا نام سمیول تھا، وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ مالکہ کی اظہار ثانیہ اور زیادتیاں دن بدن بڑھ رہی تھیں۔ بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ مالکہ کی سرکوبی کریں اور اپنا کھویا ہوا اقتدار اور حکومت واپس لیں، اس لیے انہوں نے بار بار اپنے نبی حضرت سمیول سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ایک ملک یعنی سردار کا سوال کریں۔ حضرت سمیول ان کی عادات سے خوب واقف تھے کہ یہ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے کرتے ہیں، لیکن عمل کے وقت ان کا سارا جوش سرد پڑ جاتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر جہاد فرض کرے اور تم جہاد سے منہ موڑ جاؤ۔ کہنے لگے، حضرت جی، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں، حالانکہ ہمیں گھروں سے نکالا گیا اور اپنے بچوں سے جدا کر دیا گیا، ہم تو صرف اذن ربانی کے منتظر ہیں۔ لیکن جب انہیں اجازت مل گئی تو گنتی کے چند آدمیوں کے سوا سب نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ جو لفظ ہے، مالکن نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کیجیے تاکہ ہم لڑائی کریں اللہ کی راہ میں۔ بعض لوگ جب قرآن کی ان آیتوں میں ملک کا لفظ پڑھتے ہیں تو انہیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اسلام ملوکیت کا حامی ہے اور سیاسی طور پر شاہی نظام کا نمودار ہے، اس لیے ہمیں ملک کے لفظ کی تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ اکثر مفسرین، جن میں بزاوی بھی ہیں، انہوں نے عباس لنا ملکن کا معنی کیا ہے کہ یعنی ہمیں ایک امیر اور قائد عطا فرما کہ جس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر ہم جہاد کریں اور جنگ کا سارا انتظام اس کی نگرانی میں ہو۔ تو اس تصریح سے واضح ہو گیا کہ یہاں ملک سے مراد سپہ سالار ہے، اور عربی زبان میں لفظ ملک رئیس اور امیر کے معنی میں عام مستعمل ہوتا ہے۔ نیز ایک بات یہاں اور بھی غور طلب ہے کہ ملوکیت یا شاہی نظام حکومت کا مفہوم یہ ہے کہ رئیس حکومت مطلق العنان بادشاہ ہوا کرتا ہے، قانون سازی، انتظام مملکت، حکومت کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، سب اس کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں اور وہ کسی کے سامنے اپنے کسی فعل کے لیے جواب دہ نہیں ہوتا۔
یہاں جب حضرت سمیع النبی موجود ہیں تو قانون وہی ہوگا جو ان کی شریعت کا ہے، اقتدار اعلیٰ بھی انہی کے پاس ہوگا، ان کی موجودگی میں کسی ایسے شخص کا تقرر کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے صرف لفظ ملک سے مراد اسلام پر نظام ملوکیت کا الزام لگانا سراسر حقیقت کے خلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ واقعہ تو بنی اسرائیل کا ہے اور جو کچھ انہوں نے کہا قرآن نے اسے بیان کر دیا۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث لکم، مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے، طالوت ملکا، طالوت کو امیر۔ قالوا، وہ بولے، انا یکون، کیوں کر ہو سکتا ہے، لہو، اسے، الملک، حکومت کا حق، علینا، ہم پر، ونحن، حالانکہ ہم، احق، زیادہ حقدار ہیں، بالملک، حکومت کے، منہ، اس سے، ولم یؤتا، اور نہیں دی گئی اسے، سعۃً، فراخی، من المال، مال و دولت میں۔ قال، نبی نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفاہ، وہ چن لیتا ہے اسے، علیکم، اس نے چن لیا ہے اسے، علیکم، تمہارے مقابلہ میں، وزادہ، اور زیادہ دی ہے، بسطۃً، اسے کشادگی، فی العلم، علم میں، والجسم، اور جسم میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤتی، وہ عطا کرتا ہے، ملکہ، اپنا ملک، میں یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع علیم، وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کی خواہش اور اصرار کے باعث اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جب ان کا سردار اور سپہ سالار مقرر فرما دیا تو لگے اعتراض کرنے کہ یہ شخص نہ لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ہے جس میں نبوت نسلاً بعد نسلاً چلی آتی ہے، نہ یہود ابن یعقوب کی اولاد سے ہے جن میں حکومت و سلطنت پشت در پشت چلی آ رہی ہے، تو یہ نادار اور کلاش کب سردار قوم اور سالار لشکر بن سکتا ہے؟ امامت کے حقدار تو ہم ہیں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے۔ حضرت سمیع علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ حکومت کے لیے تمہارا قائم کردہ معیار درست نہیں، بلکہ اس کا صحیح معیار تو علم و شجاعت ہے، اور ان دونوں باتوں میں وہ تم سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ بائبل میں ہے کہ یہ 30 سالہ نوجوان اپنے حسن و جمال میں بے نظیر تھا، اس کی قامت کی بلندی کی یہ حالت تھی کہ دوسرے لوگ مشکل سے اس کے کندھوں تک پہنچ سکتے تھے، اور یہ بنیامین کی نسل سے تھا۔ حضرت سمیع نے انہیں بتایا کہ طالوت کا انتخاب انسانی انتخاب نہیں بلکہ رب العزت نے خود اسے تمہاری قیادت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور تمہیں اس کی عطا و بخشش پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، انا، کہ بے شک، آیت ملکی ہی، اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، فیہ، کہ جس میں، سکینۃ من ربکم، تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترکا، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی کہ جو چھوڑی تھیں آل موسیٰ، اولاد موسیٰ نے، و آل ہارون، اور اولاد ہارون نے، تحملوہ، اٹھا لائیں گے اس کو، اس صندوق کو، الملائکۃ، فرشتے، انا، بے شک، فی ذالک لآیۃ لکم، اس میں بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو۔ اب بنی اسرائیل جو ہیں وہ بلا کب آسانی سے اپنی ضد سے باز آنے والے تھے، فوراً مطالبہ کیا کہ آپ دلیل پیش کیجئے کہ طالوت کا انتخاب واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس وقت ان کے نبی نے انہیں فرمایا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہاری تسکین و طمانینت کا سامان ہے، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اور جو مالکہ تم سے چھین کر لے گئے تھے وہ تمہیں فرشتے واپس کر دیں گے، اور اگر تم میں ایمان ہے تو اس سے بڑھ کر تمہیں کسی مزید نشانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور جب فرشتے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے یا اس بیل گاڑی کو ہانکتے ہوئے جس پر تابوت رکھا تھا بنی اسرائیل کے پاس لے آئے تو اب انہیں طالوت کے ملک بننے کے متعلق اطمینان ہو گیا، نیز انہیں دھارس بندھ گئی کہ اب وہ یقیناً فتح یاب ہوں گے، کیونکہ انبیاء کرام کے تبرکات والا صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا
نساء اور پارچات اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا انہیں واپس مل گیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ اشیاء جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے ہوتا ہے ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کے ناخن بال مبارک تبرک کے طور پر پاس رکھا کرتے تھے۔ حضرت خالد کے سر پر ایک کپڑے کی ٹوپی تھی جس میں حضور کریم علیہ السلام کا ایک بال شریف رکھا ہوا تھا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جس معرکہ میں یہ ٹوپی سر پر رکھ کر جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بال کی برکت سے مجھے کامیاب و کامران کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔